نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یہ مختصر سی جو حدیث ہے اس میں زبان دانی اور سخن فہمی اور زبان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے اس ماحول میں ہوئی تھی جہاں بلاغت اور فصاحت کا ہی ہر طرف چرچا تھا، اور انسانوں کی برتری کا یہ ایک معیار سمجھا جاتا تھا کہ کون سا شاعر کس معیار کا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ جدید وسائل نہیں تھے، کلام کو پہنچانے کے جو طریقے ہیں، میڈیا کے ذرائع نہیں تھے، لیکن جب شاعری کی محفل میں جب کوئی شعر اچھے قسم کا شعر آتا تھا تو وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتا تھا، اور ادبی حلقوں میں اور عرب کے جو شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان تک اتنی تیزی سے وہ چیز پہنچتی تھی کہ اس کا ہر طرف چرچا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے ادب جس کو ہم بعد کے دنوں میں ادب اسلامی کے نام سے ہمارے بڑوں نے شروع کیا، ورنہ ایک ادب کا تصور پہلے یہ تھا کہ ادب جو ہے دل کی تسلی کا سامان ہے، اس میں جام و مینا کی باتیں ہوں، زلف و کاکل کی باتیں ہوں، یہی ادب ہے، اور اس سے دل کو تسلی حاصل ہو، یہی معیار ادب تھا۔ لیکن ادب اسلامی نے جو ہمارے دین سے تعلق رکھنے والا حلقہ تھا اس نے ایک صالح ادب کا تصور پیش کیا، اگرچہ یہ چیز عرصے دراز سے تھی، اسلام کی آمد سے ہی یہ چیز سامنے آئی تھی۔ قرآن پاک خود ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ادب کا اعلیٰ نمونہ، اس کے بعد خطبہ، ادبا، شعراء نے جو ایک صالح ادب پیش کیا اپنی تحریروں میں، وہ دبا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، لوگ اس کو ادب نہیں کہتے تھے، اس کو اہل ادب جن کا دبدبا تھا وہ اس کو ان چیزوں کو ادب نہیں کہتے تھے، کہتے یہ سب دقیانوسیت کی چیزیں ہیں، دین مذہب کی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ادب کے شہپارے اور جواہر ریزے اس کے اندر تھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد لوگ اشش کرنے لگے۔ اور ہمارے بڑوں نے، خاص طور سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں جو مختارات وغیرہ کی ترتیب دیا اور اس میں ان چیزوں کو نکال کے پیش کیا، تو ایک نیا ہی ادب سامنے آیا۔ اور یقین مانیے ادب کا تعلق زندگی سے ہے، اگر ادب کا تعلق زندگی سے نہ ہو تو وہ ادب نہیں ہے، وہ وقت گزاری ہے، ایک لغو عمل ہے، لیکن ادب کا تعلق اگر زندگی سے ہے تو یہ ایک ہتھیار ہے، ایک ہتھیار ہے، مؤثر ہتھیار ہے، اس کو ہم صالح مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی تقریروں میں جان پیدا کر سکتے ہیں، اپنی تحریروں میں طاقت توانائی پیدا کر سکتے ہیں،
اور یہ طاقت آتی ہے زبان کے حسن سے، اس کی بلاغت سے۔ آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے الفاظ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں جو کانوں کو اچھے لگتے ہوں، جن کے اندر چاشنی ہو، سلاست ہو، بولنے میں زبان لڑکھڑاتی نہ ہو، کانوں کو برے نہ لگتے ہوں، ایسے الفاظ کا انتخاب۔ پھر اس کے بعد ان کو جب جملوں میں ترتیب دیں تو پھر وہ ترتیب ایسی آڑی ترچھی نہ ہو جائے کہ وہ زبان اس پر اٹکے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی زبان میں، اپنی تحریر میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ، کہ زبان کو سنوارنے کے لیے عبارت اچھی لکھنے لگیں، بلیغ زبان ہو، اور تقریر کریں تو اس میں اچھے الفاظ ہوں، اچھی تقریر تیار ہو۔ اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے الفاظ کا ذخیرہ، اچھے الفاظ کا ذخیرہ۔ اور یہ اچھے الفاظ کو حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اچھے اشعار یاد کیے جائیں۔ اچھے اشعار کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہے کہ جس میں فکر اچھی ہو، جو جیسے شاعر اسلام علامہ اقبال کے بارے میں، ان کے یہاں تو فکر بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، لیکن ایک پہلو اور یہاں پہ ہے جہاں پر فکر جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن الفاظ کی بھرمار ہے۔ مثال کے طور پر جوش ملیحہ آبادی، جوش ملیحہ آبادی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ لونڈی بن کر ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے کہ مجھ کو استعمال کر لو۔ وہ الفاظ کے سلسلے میں وہ شخص اس کو بادشاہت حاصل ہے، لیکن چونکہ ملحد تھا اس لیے فکر درست نہیں ہے۔ تو لیکن ہمیں جو ہے، جو ہمارا ندوے کا جو ایک اصول ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، تو ہم کو اچھی چیز جہاں سے ملے، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، ہم کو کام کی چیز جہاں مل جائے ہم وہاں سے لے لیں گے۔ ہم انگریزی پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کی عبارتیں پڑھتے ہیں، ان کی تحریریں پڑھتے ہیں اور وہاں سے ہم زبان کو لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سرحد نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ آپ ان کی نہ پڑھیے اور لیجئے جہاں سے آپ کو اچھی چیز ملے۔ تو یہ الفاظ کا ذخیرہ اشعار کے ذریعے سے آپ اپنے اندر جمع کر سکتے ہیں، اور جب یہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا تو خود بخود لگے گا کہ جب آپ کوئی تحریر لکھیں گے تو اس میں وہ چیز آ جائے گی، شامل ہو جائے گی، غیر شعوری طور پر شامل ہو جائے گی۔ جب آپ تقریر کریں گے تو آپ کی تقریروں میں برجستہ برمحل الفاظ و اشعار آئیں گے اور آپ کی تقریر میں جان پھونک دیں گے۔ تو یہ اشعار کو یاد کرنا، بیت بازی اس کے لیے بہت ہی عمدہ اور آسان طریقہ ہے کہ اگر اس میں شوق سے طلبہ حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کریں اشعار، اور اشعار جو آپ لوگوں نے پیش کیے یقیناً معیاری تھے، اچھے تھے، غلطیاں کم تھیں، اور لگا کہ آپ نے شوق سے یاد بھی کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر۔ اور جو اس صنف سخن کے بادشاہ کہلاتے ہیں جو لوگ، یا اساتذہ سخن کہلاتے ہیں، ذوق ہیں، میر ہیں، مومن ہیں، اور ایسے ہی فانی ہیں، یہ غالب ہیں، تو یہ سب لوگ اساتذہ فن کہلاتے ہیں۔ ان کا کلام اگر یاد کیا جائے تو یہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور جب ہو جائے گا، اور اچھی عبارتوں کے لیے یہ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہوگا۔ دوسری چیز ایک اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ
سخن فہمی. سخن فہمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ اشعار پیش کر رہے ہیں کچھ تو آسان ہے جن کو آدمی سمجھ لے، کچھ ایسے ہوں گے جو سمجھ نہیں پاتا ہے، خاص طور سے جو پرانے شعراء کا کلام ہے اور جس میں تخیل کی بلندی ہے. تخیل کی بلندی ہے، شاعر کیا سوچ کے کہاں جا رہا ہے، کہاں کیا بات کہنا چاہ رہا ہے، اس تک پہنچنے کی آپ کوشش کریں. اور اس کو جب سمجھیں گے اس کی باریکیوں کو، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا ارے اس کے اندر یہ بات. اس کے لیے ایک مثال آپ نے بلاغت میں پڑھی ہوگی، بلکہ وہاں پہ صاحب کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ لعلک لا یعجبک ھذا البیت، شاید کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا یہ شعر، لیکن ہے بہت عمدہ. اور انہوں نے اس کو اسی مقصد سے وہاں بھیجا ہے. وہاں پر لکھا ہے تو وَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ، وَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرْدِ. پڑھا ہوگا آپ نے، یاد شاید ہی کسی کو ہو، اس لیے کہ انہوں نے صاحب پہلے ہی کہہ دیا کہ شاید ہی آپ کو اچھا لگے. لیکن اس لیے کہ سمجھنا تو ظاہر میں جاؤ کہ دیکھیں گے آپ تو کچھ خوبصورتی نہیں اس کے اندر ہے، لیکن اگر غور کریں اس کے اندر اترنے کی کوشش کریں تو لگے گا کہ شاعر نے ایک عجیب منظر، اتنی لطیف اشارے اس کے اندر ہیں، تشبیہات ہیں، اور اتنا خوبصورت شعر کہا ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے. اور میں اگرچہ یہ عربی کا شعر ہے لیکن بہرحال ہے بزم سخن، تو اس لیے مجھے کہنے میں کوئی اس کی وضاحت کر دوں، کوئی دقت نہیں ہے کہ امطرت لؤلؤا من نرجس، ممدوحہ کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے ایک تأثر کا منظر شاعر پیش کر رہا ہے کہ نرگس کہتے ہیں، نرگس کے مراد اس کی وہ آنکھیں، نرگسی آنکھیں کہلاتی ہیں اردو شاعری میں. نرگسی آنکھیں، نرگس پھول کی مانند جو آنکھیں ہوتی ہیں نرگسی آنکھیں کہلاتی ہیں، اور اس سے حسن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آنکھوں کی تشبیہ دی اس نے نرگس سے، اور اس کے ممدوحہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے. تو کیا کہا؟ امطرت لؤلؤا من نرجس، نرجس یعنی آنکھوں سے موتی ٹپکائے، ٹپکے آنسو. کہا امطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردن، اتنے ہی پر بھی اکتفا نہیں ہوا، امطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردن، اور وہ جو موتی جو برسائے اس سے اس نے گلابوں کو سینچا. وہ کیسے؟ آنسو جو گرے تو رخساروں پر، رخساروں کی تشبیہ گلاب سے دی، وہ گلابی رخساروں پر جو یہ آنسو ٹپکے تو کہا کہ وہ سقط وردن، ان کو سیراب کر دیا. اس کو جو آنسو ٹپکے تو اس کے اندر اس کی چمک پیدا ہو گئی اس کے اندر رخساروں پر. امطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردن وعضت علی العناب بالبرد. اس نے ایک اور حرکت کی، وہ یہ کہ مارے افسوس کے انگلی دانتوں سے کاٹ لی. افسوس کرتا ہے نا آدمی تو انگلی دانتوں تلے دبا لیتا ہے. تو اس نے یہ کیا کہ عزت علی العناب بالبرد. عناب ایک پھل ہوتا ہے، کھانسی کے جو شادے میں پڑتا ہے، لال لال ہوتا ہے، جنگلی بیر کی طرح لال سرخ ہوتا ہے. جب وہ پھل سرخ ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو ممدوحہ کی جو انگلیاں ہیں وہ عناب کی طرح سرخ، نازک، نزاکت کی وجہ سے خون جھلک رہا ہے ان کے اندر. تو کہا کہ عزت علی العناب بالبرد، دانتوں کی تشبیہ عربی شاعری میں